الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ ترجمہ کتاب والوں، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے یہود سے بات کی جن میں عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے محمد، ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جو آج ہم نے تلاوت کی، اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب ہم نے تم کو دی تھی یعنی تورات شریف، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، گویا تورات قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم سزا کے طور پر چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ان کو الٹی جانب یعنی گدی کی طرح بالکل صفا چٹ بنا دیں، ناک، آنکھ، منہ، کان کچھ بھی نہ رہے، یا ہم ان لوگوں پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے سنیچر کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ یہودیوں کو سنیچر یا ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، جس میں یہ بھی تھا کہ اس دن وہ کوئی شکار نہ کریں۔ وہ لوگ نہ مانے اور مختلف قسم کی ترکیبیں کرتے رہے شکار کرنے کی، تو ان کو بندر بنا دیا گیا، اور اس واقعے کو ہم وہ سورہ بقرہ کے اندر 8ویں رکوع میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کا مزید بیان سورہ اعراف کے اندر آئے گا۔ چونکہ یہ واقعہ یہودیوں کا تھا، انہی کو پیش آیا تھا اور اپنے باپ دادوں سے سنتے چلے آئے تھے، اسی لیے ان کو یاد دلایا اور بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی امر کا ہو جائے تو وہ ہو کر ہی رہے گا، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس آیت کے اندر جو بیان ہوا کہ چہروں کو مسح کرنے کا ذکر فرمایا، اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں کہ یہ مسح دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ہو چکا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا، اور کچھ نے کہا کہ یہاں پر حرف عطف او کا استعمال ہے جس کے معنی یہ ہے کہ چہرے مسح کر دیں یا لعنت کر دیں، تو دونوں میں سے ایک ہوگا۔ جب یہود پر لعنت ہو گئی تو دونوں میں سے ایک چیز وجود آ گئی اور وعید پوری ہو گئی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آخرت میں چہروں کو مسح کرنا مراد ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ایمان نہ لاؤ گے تو مسخ ضرور ہوگا، بلکہ بطور احتمال ایک سزا کا ذکر فرمایا ہے، اس کے وہ مستحق تو ہیں، اللہ کو اختیار ہے کہ عذاب دے نہ دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پورے کا پورا اسلام میں داخل فرما لے، اور ہم کو یہودیوں کی عادت بد سے دور رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔